الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی گرامر کورس آج ہم اس کے 21ویں سیشن کو دیکھیں گے۔ اس میں حروف کے اعتبار سے فعل کی اقسام، اس کا تذکرہ آج ہوگا۔ یہ موضوع نیا ہے، پہلے اس کا کبھی ذکر نہیں آیا، اس لیے آپ کو تھوڑی سی اس میں دقت محسوس ہوگی، لیکن یہ دلچسپ بھی ہے۔ تھوڑا سا توجہ کرنے سے انشاءاللہ بہت سی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ تو حروف کے اعتبار سے فعل کی اقسام ہیں 4۔ نمبر 1 صحیح، نمبر 2 مضاف، اور نمبر 3 محموز، نمبر 4 معتل۔ تو آئیے ایک ایک کر کے ان کی قسموں پہ غور کرتے ہیں۔ نمبر 1 صحیح، اس کا تذکرہ میں سب سے آخر میں کروں گا۔ پہلے مضاف کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ مضاف ایسا فعل جس کے حروف اصلیہ میں 2 حرف ایک جیسے ہوں، یعنی اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں، مادہ ہے، اس میں 2 حرف ایک جیسے ہوں، 2 بار آئے، ایک حرف 2 بار آ جائے۔ جیسے مدہ، اس میں دال ریپیٹ ہوا ہے، یہ تھا مدہ، پہلا مد ساکن اور دوسرا حرکت والا، تو دونوں مل کے یہ شد بن گئی، مدہ ہو گیا۔ اور ایک قسم اس کی محموز ہے تیسرے نمبر پہ۔ تو اس کو دیکھیں، ایسا فعل جس میں حروف اصلیہ یعنی مادہ میں حمزہ ہو۔ یہ حمزہ فا عین لام کسی بھی جگہ آ سکتا ہے، جیسے اس کی مثال میں نے لکھی ہے ہمارا، اس پہ ہم بعد میں انشاءاللہ تفصیل سے بات بھی کرتے ہیں۔ نمبر 4 ہے معتل، وہ فعل جس کے مادہ میں روٹ لیٹرز میں حروف علت یعنی یا اور واد میں سے کوئی حرف آ جائے، جیسے وعدہ۔ اس پہ بھی انشاءاللہ بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے آئیں فعل صحیح۔ فعل صحیح کی تعریف یہ ہے کہ جو یہ 3 دوسرا تیسرا چوتھا مضاف محموز معتل یہ نہ ہو تو وہ فعل صحیح ہوگا۔ مراد یہ ہے کہ وہ فعل جس کے حروف اصلیہ میں نہ تو حمزہ ہو، نہ حروف علت میں سے کوئی حرف آئے، اور نہ ہی ایک حرف 2 بار آئے، تو وہ صحیح کہلاتا ہے۔ اور اس کو مثلا ناصرہ، اس کے ہم بے شمار فعل پڑھ چکے ہیں اور ماضی کی گردانیں بھی ان کی تھیں، آپ کو یاد ہوں گی۔ تو یہ فعل صحیح سے آگے ہم بڑھ کے انشاءاللہ مضاف محموز اور معتل پہ بات کریں گے، اور آئندہ اس کی ماضی کی گردانیں بھی دیکھیں گے۔ تو آئیے محموز کی فردر جو قسمیں ہیں ان پہ ذرا غور کرتے ہیں۔ تو محموز میں نے کہا کہ حروف اصلی یعنی مادہ میں سے کوئی حرف حمزہ بھی ہو۔ تو یہ حمزہ اگر فا کی جگہ پہ آ گیا، یعنی پہلا ہی حرف حمزہ تھا، تو یہ محموز الفا کہلائے گا۔ اور اگر عین کی جگہ پہ حمزہ آ جائے، یعنی سینٹر میں آ جائے، تو یہ محموز العین کہلائے گا۔ محموز الفا کی مثال ہے ہمارا، ہمارا میں پہلا ہی حرف حمزہ ہے۔ اور محموز العین کی مثال ہے سعلا، تو اس میں دیکھیں سین اور لام 2 صحیح حرف ہیں اور درمیان میں حمزہ آ گیا، سعلا محموز العین کہلائے گا۔ اسی طرح سے محموز اللام، ایسا فعل جس کا آخری حرف یعنی 3 میں سے مادے میں سے آخری حرف حمزہ ہو، اس کی مثال ہے قرأ۔ اسی طرح سے معتل کی اقسام پہ بھی غور کرتے ہیں، اور وہ اس بنیاد پر ہیں کہ آپ کا جو حرف علت ہے وہ کس کلمے کی جگہ پہ آیا ہے، کیا فا کی جگہ پہ آ گیا، عین کی جگہ پہ آ گیا، یا لام کی جگہ پہ آ گیا، کیونکہ فعل کے 3 ہی حروف ہیں، پہلا، درمیانہ اور آخری۔ تو اگر پہلے حرف پہ حرف علت ہو، جیسے میں نے مثال دی ہے وعدہ، تو اس کو مثال کہتے ہیں، اس کا نام مثال ہے۔ ہر وہ فعل جس کا پہلا حرف علت ہو وہ مثال کہلاتا ہے، تو اس کی مثال ہے وعدہ۔ اسی طرح سے اجوف، وہ فعل معتل جس کا درمیان والا حرف جو ہے وہ حرف علت ہو، اور جیسے قاوالا، اس میں واو درمیان میں ہے، قاف اور لام صحیح حرف ہیں، اور واو جو ہے حرف علت ہے، درمیان میں آیا، تو اس طرح کے سارے فعل جو ہیں وہ اجوف کہلاتے ہیں۔ اسی طرح سے ناقص، ایسا فعل جس میں حرف علت آخری حرف ہو، لام کی جگہ پہ آئے، تو اس کی مثال ہے دعوا، واو آخر میں آیا تو یہ دعوا ہوا، یہ ناقص کہلائے گا۔ اب آپ ذرا غور کریں تو میں حرف علت واو لے کے آیا ہوں، تو جب یہ واو حرف علت ہوگا تو پھر مثال کو ہم کہیں گے مثال واوی اور اجوف واوی۔ اسی طرح سے آخر میں واو آ جائے تو ناقص واوی، اور
اس میں بتانا یہ ہے کہ اگر واو کی جگہ پہ یا بھی آ سکتا ہے تو یا آ جائے گا تو پھر بھی نام مثال اجوف اور ناقص ہی رہیں گے، لیکن ہم پھر کہیں گے مثال یائی، اجوف یائی اور ناقص یائی۔ اب معطل کی چوتھی قسم وہ ہے لفیف۔ یہ وہ قسم ہے جس میں حرف علت ایک کی بجائے دو ہوں۔ اب ذرا غور کیجئے کہ لفیف کے سلسلے میں دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ دونوں حرف یعنی حرف علت واو اور یا اکٹھے آ جائیں، یا یہ الگ الگ آئیں، ان کے درمیان میں کوئی حرف صحیح بھی آ جائے۔ اب ان دونوں میں سے جو پہلی صورت ہے اس کو کہتے ہیں لفیف مقرون۔ اس کی مثال ہے توایہ۔ اس میں دیکھیں واو اور یا دونوں اکٹھے آئے ہیں، تو دونوں اکٹھے آنے کی وجہ سے یہ لفیف مقرون کہلاتا ہے۔ اور دوسری مثال ہے لفیف مفروق کی۔ اس میں واو اور یا آئے ہیں لیکن درمیان میں کاف بھی ہے، جیسے وقایہ۔ وقایہ میں کاف حرف صحیح ہے اور دو حروف علت آئے ہیں۔ اب اس لفیف کے حوالے سے آخری بات نوٹ کر لیں، وہ یہ کہ یہ جو ہم نے بنائے ہیں وزن، اس کی دوسری لائن میں اگر دیکھیں تو اس میں کچھ تبدیلیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ جیسے مثال میں تھا وعدہ اور دوسری لائن میں بھی وعدہ، اس میں کوئی پہلے سیغے میں تبدیلی نہیں، البتہ گردان میں ہم آگے جب گردانے کریں گے تو دیکھیں گے کون کون سی تبدیلیاں اس میں آتی ہیں۔ اور اجوف کے حوالے سے ہم نے پڑھا کاوالا، ایسا لفظ تو ہم اس سے مانوس ہی نہیں، نہ کہیں پڑھا نہ سنا۔ تو اب اس کی شکل جو بدلی ہے کاوالا سے وہ کالا ہو گئی ہے، تو یہ جگہ جگہ قرآن میں آئے گا۔ اور اب اسی کو ہم قانون بنائیں گے کہ اگر درمیان میں واو آ جائے تو اسی کالا کے حساب سے اس میں تبدیلی آ جائے گی، وہ پھر اسی قاعدے پہ بدل جائے گا۔ اور اسی طرح سے دعویٰ میں یہ بھی نہیں ہم نے کبھی لفظ پڑھا، تو یہ بدل کر ہوا دعا، دعویٰ سے دعا۔ اور لفیف مقرون میں یہ جو تاوا یا ہے، اس کو بھی ہم نے پڑھا سیکنڈ لائن میں، دیکھیں یہ بن گیا توا، اور وقایہ بن گیا وقع۔ تو یہ جو تبدیلیاں ہیں ان کو تعلیلات کے قاعدے کہتے ہیں گرامر کی زبان میں، تعلیلات۔ تو یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے کہ جو لفظ ہمارے سامنے ہے اس میں مادہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن یہ قوانین پڑھنے کے بعد ہم اس لفظ کے مادے کو پہچان سکیں گے، اور اس کی مدد سے پھر مادہ جان لیا تو اس کا معنی بھی ہم ڈکشنری سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو گویا کوئی ایسا لفظ جو فعل معطل ہے یا اس میں اسم میں بھی اس طرح کے حرف علت آئیں تو وہ بھی ان کا مادہ بھی سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو اس میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سیکھنے کے عمل میں ہمارے لیے اور آسانیاں پیدا کرے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔